بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل پاک پر۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طائف سے واپسی کا واقعہ اسلامی تاریخ کا انتہائی جذباتی اور اہم واقعہ ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحم دلی، صبر، برداشت اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کی بے مثال پیش کرتا ہے۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر طائف کا سفر اختیار کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ مکرمہ میں دین اسلام کی دعوت دینے کے آغاز میں ہی قریش نے شدید مخالفت کا سامنا کرنا پڑا۔ قریش کے سردار اسلام کے پیغام کو روکنے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہے تھے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مختلف طریقے سے تکالیف دیں، آپ کا مذاق اڑایا، آپ پر الزامات لگائے اور آپ کے پیروکاروں کو اذیتیں دیں۔ ان حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے طائف کا سفر کرنے کا ارادہ کیا تاکہ وہاں کے لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچایا جا سکے اور شاید وہاں سے اسلام کو تقویت ملے۔ طائف پہنچنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں کے 3 اہم سرداروں سے ملاقات کی اور انہیں اسلام کی دعوت دی۔ ان سرداروں کے نام عبید الیال، مسعود اور حبیب تھے، جو بنی ثقیف قبیلے سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑے خلوص اور محبت کے ساتھ انہیں اللہ کی طرف بلایا اور کہا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے اور انسان کو صرف اسی کی عبادت کرنی چاہیے۔ لیکن طائف کے ان سرداروں نے نہ صرف آپ کی دعوت کو رد کیا بلکہ آپ کا مذاق بھی اڑایا اور بدتمیزی بھی کی۔ طائف کے سرداروں نے وہاں کے غلاموں، بچوں اور کم عقل لوگوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیچھا کریں اور آپ کو شہر سے نکالیں۔ انہوں نے آپ پر پتھر برسائے، گالیاں دیں اور جسم کو زخمی کر دیا۔ حضرت زید بن حارث رضی اللہ عنہ جو آپ کے ہمراہ تھے، انہوں نے آپ کو بچانے کی کوشش کی اور پتھروں کے آگے ڈھال بن کر کھڑے ہو گئے لیکن اس کے باوجود دونوں کو شدید زخمی ہونا پڑا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جوتے خون سے بھر گئے۔ ان حالات میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا اور ان لوگوں کے لیے بددعا کرنے سے گریز کیا۔ طائف سے نکلنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک وادی نخلا میں جا کر آرام کے لیے بیٹھ گئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم زخمی اور دل بہت زیادہ غمگین تھا۔ اس موقع پر آپ نے اللہ تعالیٰ کے حضور ایک دعا کی جسے دعائے طائف کہا جاتا ہے۔ اس دعا میں آپ نے اللہ سے التجا کی کہ وہ آپ کی بے بسی پر رحم کریں، آپ کی کمزوری کو دور کریں اور لوگوں کی سختیوں سے نجات دیں۔ دعا کے الفاظ کچھ اس طرح سے ہیں: اے اللہ، میں تیری ہی بارگاہ میں اپنی بے بسی، کمزوری اور لوگوں کے سامنے میری بے قدری کی شکایت کرتا ہوں۔ اے سب سے رحم کرنے والوں میں سے زیادہ رحم کرنے والے، تو کمزوروں کا رب ہے اور میرا بھی رب ہے۔ اگر تو مجھ سے ناراض ہے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ میں تیرے چہرے کے اس نور کا واسطہ دیتا ہوں جس سے اندھیرے روشن ہو جاتے ہیں اور جس سے دنیا اور آخرت کے معاملات سنور جاتے ہیں، کہ تو مجھ سے ناراض نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا سن لی اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ پہاڑوں کے فرشتے بھی تھے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ اگر آپ حکم دیں تو ہم ان ظالم لوگوں کو ان دونوں پہاڑوں کے درمیان پیس دیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، میں ان کے لیے بددعا نہیں کروں گا۔
اس کے برعکس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے حق میں دعا کی اور کہا کہ اے اللہ ان لوگوں کو ہدایت دے، انہیں سیدھا رستہ دکھا، شاید ان کی نسلوں میں ایسے لوگ پیدا ہوں جو اللہ پر ایمان لائیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی اور طائف کے لوگوں کو اسلام کی روشنی عطا فرمائی۔ فتح مکہ کے بعد جب اسلام کو قوت ملی تو طائف کے لوگوں نے بھی اسلام قبول کیا اور وہ بھی اللہ کے دین میں داخل ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ دعا اور رحم دلی اسلامی تاریخ میں ایک روشن مثال بن گئی۔ آپ نے سخت ترین دشمنوں کو بھی معاف کر دیا اور ان کے حق میں دعا کی۔ طائف سے واپسی کا یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اگرچہ مشکلات اور تکالیف آئیں تو ہمیں صبر اور برداشت کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ رحمت، درگزر اور محبت کا پیغام ہی اصل دعوت کا حصہ ہے۔ آپ نے لوگوں کے سامنے ایک عظیم مثال پیش کی کہ اللہ کی راہ میں آنے والی مشکلات کے باوجود ہمیں اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط رکھنا چاہیے اور ہمیشہ اللہ سے مدد اور ہدایت طلب کرنی چاہیے۔ یہ واقعہ اسلامی تاریخ کا ایک نہایت ہی قابل احترام اور عبرت انگیز باب ہے، جس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم انسان کو ہر حال میں اللہ پر توکل رکھنی چاہیے اور ہمیشہ رحم، درگزر اور ہدایت کی دعا کرنی چاہیے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک، شیئر اور کمنٹس کریں اور ایسی ہی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔